کلام کا مقام اللہ کے ہاں مقبول ترین عمل ہے۔ اللہ پاک نے خود نبیوں اور پیغمبروں سے بھی کلام کیا، براہ راست بھی اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی۔ اس نے کلام کرنے کو ہی ذریعہ بنایا کہ اس کا پیغام اس کی مخلوق تک بھی ایسے ہی پہنچے اور پہنچایا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہر پیغمبر اور نبی کو جو بھی اللہ کی طرف سے ملا، اس کو زبان سے ہی کلام کر کے لوگوں تک بات پہنچائی گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام کس لگن و خوبی سے کیا، ہمیں تاریخ سے یہ سب تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی کافی تفصیل مل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر انفرادی حیثیت میں کیسے کام کرتے تھے اور پھر کیسے ان کا قافلہ بنتا رہتا۔ جب ایک پیغمبر کو اللہ کا پیغام کلام وصول یا موصول ہو جاتا تو وہ سنتے ہی نکلنا پڑتے کہ بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ پیغمبر اس بات کو اچھے سے لیتا، کلام کے ساتھ رہتا، حکم کو خود کے اندر اتارتا، اللہ کی بات پر غور و فکر کرتا اور اس کو خود کی ذات کا حصہ بناتا، مطمئن ہونے کے بعد اس بات کو پہنچانے والا بنتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کام میں مہینوں لگ جاتے۔ اللہ کی مرضی سے وہ جیسے جیسے چاہتا خود کے کلام، خود کی بات کو اس پیغمبر کے وجود کا حصہ بنا دیتا، بھلے گھنٹوں میں یا منٹوں میں یا جیسے بھی۔ ظاہر ہے کہ نیا حکم، کوئی بھی نئی بات پہلے خود سمجھنی پڑتی ہے، اس سے پہلے خود گزرنا پڑتا ہے، خود اعتمادی کے لیے، عوام کے اعتماد کے لیے۔ پیغمبر کو خود کی بات سمجھانے کا اللہ کا الگ انداز تھا جو ہمارے سمجھنے سوچنے کا نہیں ہے۔ دھیان دینے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے خود ایک بات سے اچھے سے آشنائی ہو، اعتبار ہو، پھر آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ نے سب کو کلام کرنے کے لیے زبان اور سننے کے لیے دو کان دیے۔ زور کس پہ ہوا؟ دو پہ۔ دو کان اس لیے دیے ہیں کہ بات کو ہر جانب سے سمیٹ کے دل و دماغ تک لے جایا جائے، اس کو دل و دماغ میں جگہ دی جائے، بٹھایا جائے۔ جب اس پہ اطمینان ہو جائے، اب آپ اس کو پکا کر کے زبان کے استعمال کے لیے لے جاؤ۔ اگر اطمینان نہیں تو کچھ دیر بات کو اور دل کا مہمان رکھو، خیر ہے۔ جب تک بات مکمل توجہ کا مرکز نہ بنے، کچے پھل کی طرح بد ذائقہ ہوتی ہے۔ کچا پھل بد ذائقہ ہوتا ہے۔ کچا بد مزہ پھل پھینکا جا سکتا ہے، منہ سے نکلی بات لوٹائی نہیں جا سکتی، پکڑی جاتی ہے۔ اور ہماری ہر بات نہ تو اللہ کی بات ہے اور نہ ہی مستند، تو بہت احتیاط ہونے کی ضرورت ہے نا۔ یہ خیال ہر لمحہ ہمارے وجود کا حصہ ہونا چاہیے۔ پیغمبروں کے لیے بات کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ ان کی بات کو کتنا رکنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ الگ طریقہ کار تھا۔ ان کو اللہ سونا براہ راست بتاتا تھا۔ ہمارا ویسا ہاضمہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کوئی ایک بات بھی نہیں جو کہ حرف آخر ہو۔ پیغمبر سے اللہ کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اللہ کی بات الگ ہے، انداز الگ ہے ان سے۔ ہمارے لیے بس یہی جاننا ضروری ہے کہ دین کے حوالے سے پیغمبر کی بات اللہ کی بات ہے اور بس۔ پیغمبروں سے اللہ کیسے بات کرتا ہے، ان کے دل کو کیسے سمجھ آتی ہے، ان کی سمجھ کا کیا انداز ہے، وہ اس سمجھ کو دور سے کیسے گزرتے ہیں، اس پہ ہم کو غور ہی نہیں کرنا۔ پیغمبری مکمل ہوئی، پیغام بھی مکمل ہوا اور یہ اختتام ہوا ہے کل انسانیت کے لیے۔ ہم اب خود کی کسی بھی بات کو بھلے کسی حوالے سے ہو اللہ کی وحی کہنے کا جواز نہیں رکھتے۔ وہی خاص درخواست اس کے خاص بندوں کے لیے تھی، خاص یعنی نبی اور پیغمبر۔ ہم عام انسان بھی خاص ہو جاتے ہیں بہت سے حوالوں سے۔ ہم وہ خاص نہیں ہوں گے، اللہ ہم سے ہم کلام ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم پر وحی نازل ہو جیسا کہ ہوتی تھی۔ وحی کی بات اور اللہ کے خود کلام کی بات حضرت جبرائیل کے ساتھ ماضی کا صیغہ ہو گئی۔ یہ ساری تمہید اس لیے بندھی تاکہ کلام کا مطلب ذہن پر آسان ہو رہے۔ ہم پیدائش سے ہی لوگوں کو ملتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، ہم محبتیں بانٹتے بھی ہیں۔ یہ سب عمل سے بھی ظاہر کرتے ہیں اور زبان کے الفاظ سے بھی۔ محبت کرنے کا اور تعلق بنانے کا جذبہ، یہ فن اللہ تعالیٰ نے انسان میں گوندا ہے۔ ہر انسان اس کو بخوبی نبھاتا ہے، کسی نہ کسی سے، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی۔ ہم کو لگاؤ کا فن خوب آتا ہے، مگر کہ دوسروں کے ساتھ۔ اچھا ہے، ہم کو سب کا ہی خیال رکھنا چاہیے۔ انسان کو اور انسانیت کو پیار کی توجہ کی بہت ضرورت تھی اور ہے۔ یہ اچھا عمل ہے، ہم کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے، خود کے عمل سے بھی اور خود کی زبان سے بھی۔ ہاں، اس ساری بات کا، اس سارے عمل کا ایک اور بھی گاہک ہے جو ہر کے ہاں نظر انداز ہو جاتا ہے، کسی کے ہاں کیسے اور کسی کے ہاں کیسے۔ وہ گاہک ہوں میں خود۔ مزے کی بات یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں پڑتا تا حیات کہ مجھے بھی توجہ چاہیے، مجھے بھی پیار چاہیے، مجھ سے بھی اور باہر سے بھی۔ باہر سے ملتا بھی ہے
توجہ کی صورت میں تو کم ہی، مگر ہاں تحائف کی صورت میں یا اور طرح سے۔ اس سب کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کی بھی، تحائف کی بھی۔ جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور جس طرح ضروری ہے وہ شاذ و نادر ہی کسی کو ملتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ تھوڑی سی حیاتی میں کہ مجھے ضرورت ہے، اور دوسرے کہ کس طرح سے ضرورت ہے۔ اس کے بغیر زندگی ویران ہے، کھنڈر ہے، ادھوری ہے۔ مجھے کوئی میرا پتہ ڈھونڈے نہیں دیتا۔ میں نہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ دوسرے کے پتے معلوم کرتا پھروں۔ میں سب کی سنتا ہوں، سب کو کہتا ہوں، مگر کہ ایک سے بات نہیں کرتا، اور اس سے بات نہ کر کے میں ایک خوبصورت انسان سے گفت و شنید سے محروم رہتا ہوں۔ وہ خوبصورت انسان تو میں خود ہوں نا، جس سے میں کبھی بات ہی نہیں کرتا، جس کی میں کبھی نہیں سنتا۔ سننا یہ نہیں ہے کہ آج آٹا ختم ہو گیا، آج شیمپو، آج کار خراب ہوگی اور آج خنسامہ نہیں چلا گیا، آج مہمان آنے ہیں، آج کھانے پہ جانا ہے۔ یہ سب بھی زندگی ہے، مگر اس سب میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ میں بھی خود کی ملاقات چاہتا ہوں، وہ ملاقات جو ہم دو کے درمیان ہو، میں اور میں۔ اس کا بر وقت انتظام ہو، ملاقات ہو میری مجھ سے، بات ہو میری مجھ سے۔ یہی واحد ذریعہ ہے کچھ پانے کا، کچھ سمجھانے کا، اس سے پہلے کہ خالق حقیقی سے میں جا ملوں۔ خود کلامی کے لیے مواد نہیں چاہیے، خود کو خود کے پاس لاؤ، بات ملاقات خود شروع ہو جائے گی۔ رکو، بیٹھو، خود کی طرف دیکھو، خود کے حسن کو کھوجو۔ کچھ بھی کہیں دور نہیں چھپا، بس ذرا سا وقت، روز۔